العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ تفسیر القرآن الکریم سورۃ المائدہ آیت نمبر 27۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ قَالَ لَأَقْتُلَنَّكَ قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ۔ اور ان پر آدم کے دو بیٹوں کی خبر کی تلاوت حق کے ساتھ کر۔ جب ان دونوں نے کچھ قربانی پیش کی تو ان میں سے ایک کی قبول کر لی گئی اور دوسرے کی قبول نہ کی گئی۔ اس نے کہا میں تجھے ضرور ہی قتل کر دوں گا۔ اس نے کہا بے شک اللہ تعالی متقی لوگوں ہی سے قبول کرتا۔ آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں کا نام حابیل اور قابیل مشہور ہے۔ نہ قرآن میں ذکر ہے نہ حدیث میں ذکر۔ روایتیں چلتی آ رہی ہیں، مشہور یہی ہے کہ حابیل اور قابیل دو نام۔ اسرائیلی روایات یہ بھی قربانی کا ذکر نہیں، نہ قرآن میں نہ حدیث میں کہ کیوں پیش کی گئی۔ نظر کس لیے پیش کی گئی تھی؟ مشہور یہی ہے واقعہ کہ آدم علیہ السلام کے ہاں جب اولاد ہوتی تو ایک لڑکا اور ایک لڑکی، دو پیدا ہوتے۔ پھر دوسرے حمل سے پھر ایک لڑکا اور پھر ایک لڑکی پیدا ہوتے۔ پھر پہلے والے کا لڑکا اور دوسرے حمل کی لڑکی، دوسرے حمل کا لڑکا اور پہلے والے کی لڑکی، ایسے ملاپ اور نکاح ہوتا تھا۔ یہ مشہور ہے۔ حابیل اور قابیل یہ جو دو بھائی تھے، حابیل کی جو بہن تھی وہ خوبصورت نہیں تھی، اور جو قابیل کی بہن تھی وہ خوبصورت تھی۔ حابیل کا نکاح قابیل کی بہن کے ساتھ اور قابیل کا حابیل کی بہن کے ساتھ جس طرح چلا آ رہا تھا۔ حابیل نے قابیل کی بہن کی بجائے اپنی ہی بہن سے نکاح کرنا چاہا۔ آدم علیہ السلام نے سمجھایا لیکن اسے سمجھ نہ آئی۔ آدم علیہ السلام نے پھر کہا کہ تم ایسے کرو، قربانی پیش کرو اللہ تعالیٰ، جس کی قربانی قبول ہو گئی وہ اس عورت سے نکاح کر لے گا۔ اس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ، حق کے ساتھ یہ دونوں بیٹوں کی خبر ان کی تلاوت کر، امت کو بتلاؤ۔ اب دونوں نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قربا قرباناً، قربانی ایک ایک پیش کی۔ اس وقت کے شریعت کے مطابق آسمان سے آگ آتی تو قربانی جس کی قبول ہوتی وہ جل جاتی۔ جیسے مال غنیمت تھا، یہ ہماری امت کے لیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص، ہمارے لیے خاص اللہ تعالی نے حلال کیا۔ پہلے مالی غنیمت کو رکھ دیتے، آسمان سے آگ آتی جلا دیتے۔ فرمایا اذ قربا قربانا فتقبل من احدهما، حابیل کی قربانی قبول ہو گئی، آسمان سے آگ آئی اور اسے کھا گئی، جو اس کی قبولیت کی دلیل تھی۔
لیکن یہ بات یہ ذہن میں رکھیے گا، یہ واقعہ اسی طرح مفسرین لکھتے آ رہے ہیں، نہ ہماری کتاب میں موجود ہے، نہ کسی صحیح حدیث سے یہ بات ثابت ہے۔ وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ، اور دوسرے کی قربانی قبول نہ ہوئی۔ اب دونوں نے صدقہ کیا اور ایک کی اور ایک کی نہ ہو تو کیا چیز پیدا ہوتی ہے؟ حسد۔ اس میں حسد پیدا ہوا بھائی میں کہ میری کیوں نہیں قربانی قبول؟ حسد کے اندر آ کر اس نے کہا لَأَقْتُلَنَّكَ، میں قتل ہی کر دوں گا تجھے۔ اور اسی طرح حسد کے ذریعے ہی امت میں فساد پھیلتا ہے۔ دو بھائی ہیں، ایک کو اللہ نے دے دیا دنیا کا مال اور دوسرے کو نہیں دیا، اس کی کوشش ہوتی ہے کسی طرح یہ مرے تو اس کے بچوں کے جوان ہونے سے پہلے ہی میں سب کچھ قابو کر لوں، اور قتل بھی کر دیتے ہیں۔ باپ کو قتل کر دیتے ہیں جائیداد کے معاملے میں۔ پنجاب کے اندر فیصل آباد کے قریب ایک جگہ پر ایک بیگھا جسے کہتے ہیں، قلعہ بھی پورا نہیں ہے، 35 قتل ہو چکے اس ایک پر قبضہ کرنے کے لیے۔ جب بھی جھگڑا ہوتا ہے 5-7 پھڑک جاتے ہیں دونوں پارٹیوں کے، ہے زمین کا ٹکڑا کتنا سا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے کسی کا ایک بالست زمین بھی قبضہ کی نا، 7 زمینیں ہیں، 7 آسمان ہیں، 7 زمینیں اتنی اس کے سر پر ہوں گی، اور وہ حشر کے میدان میں بھاگتا پھرے گا انہیں اٹھا کر۔ کسی کی اتنی سی چیز بھی نہ رکھی، جس کی ہے مالک کو دیجیے۔ وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ، تو اس نے پھر کہا کہ جب قبول نہ ہوئی لَأَقْتُلَنَّكَ، قتل کروں گا میں تجھے۔ اب بھائی بھی چاہتا نا کہ میں بھی تجھے نہیں چھوڑوں گا، جیسے ہمارے معاشرے میں ہوتا۔ اس نے بڑی خوبصورت بات کی، اس نے کہا حسد کرنے کی کیا ضرورت، انما یتقبل اللہ من المتقین، پرہیزگاروں کی اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہوتا ہے۔ قبولیت کی شرط کیا ہے؟ تقوی، اللہ کا ڈر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کچھ لوگوں نے بڑی خوبصورت کھجوریں لٹکائی اور انہوں نے رد دی۔ ایسے ہوتا ہے جو نوٹ نہ چلے نا وہ مسجد کے غلے میں ڈالو، جو کھانا نہ کھانا ہو نا تو وہ مدرسے کے بچوں کو دے دو۔ سبحان اللہ۔ جو بالکل بیکار ہونا جی اس کو صدقہ کر دو۔ اللہ نے کسی چیز کو نہیں دیکھتا، لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی۔ نہ اللہ کو ان جانوروں کی ضرورت، نہ خون کی ضرورت، وہ تو چاہتا ہے یہ اس کا دل کیا کہتا ہے۔ کتنی رضامندی سے اس نے یہ چیز پیش کی۔ یہ بات یہود و نصاروں کے لیے بھی تھی، وہ جو کہتے تھے نحن ابناء اللہ، ہم اللہ کے بیٹے ہیں اور وہ احبہ اور اس کے پسندیدہ ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے بتلایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ غم نہ کریں آپ، یہ حسد تو پہلے بھی تھا۔ آدم علیہ السلام کی جب نسل ہم چل رہی ہے دنیا میں، اس وقت بھی 2 بھائیوں میں حسد کی وجہ سے قتل ہو گیا، اس کی وجہ سے قتل ہو گیا۔ اس نے کہا میں تجھے قتل کر دوں گا۔ تو یہ تو حاسد یہود و نصارہ، اور آج بھی بھائی بھائی سے حسد کرتا ہے، پڑوسی سے بہت کم ہے جو کسی دوسرے کو۔ وہ کشمیری، ہمارے ایک میٹنگ چل رہی تھی مقبوضہ کشمیر کے ساتھی کہنے لگے ہمارے ہاں مثل مشہور ہے کشمیر میں، روایت کیا ہے کہ خوش رہو لیکن ہم سے کم، خوش رہیں آپ لیکن ہم سے کم، کھائیں ہم سے کم، عہدہ ہم سے کم، مال ہم سے کم۔ یہ ہے حسد، سبحان اللہ۔ اور حسد نیکیوں کو ایسے کھا جاتا ہے جیسے آگ سوکھی لکڑیوں کھا جاتی، ملتا بھی کچھ نہیں۔ میں آپ سے حسد کروں مجھے ملے گا کیا؟ کچھ بھی نہیں، اور میری نیکیاں ختم۔ کتنی بے وقوفی ہے۔ تو میں کیا کروں؟ میں آپ کو دیکھوں کھاتا پیتا پہنتا ہوا تو میں کہوں شکر الحمدللہ اللہ تو نے بھی مجھے دے رکھا ہے، اس جیسا نہیں تو اس جیسا بھی نہیں جو نیچے بیٹھا ہوا ہے ننگا، نے ستر چھپا رکھی ہے۔ حسد سے بچیے،
یہ بغض، یہ عداوت، یہ ساری چیزیں نیکیوں کو تباہ و برباد کر دیتی ہیں۔ فرمایا انما یتقبل اللہ من المتقین، سوائے اس کے نہیں قبول کرتا ہے اللہ تعالی متقین سے۔ تقوی اختیار کیجیے، یہ رمضان المبارک ہے، روزے کا مقصد بھی کیا ہے؟ لعلکم تتقون، اللہ سے ڈریے تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ تقوی کیا ہے؟ کسی کی چیز نہ اٹھاؤ، چوری نہ کرو، کسی کی غلط شکایت نہ لگاؤ، کسی کو نقصان نہ پہنچاؤ۔ ہر وقت یہ ڈرو کہ جو کر رہا ہوں وہ لکھ رہے ہیں فرشتے، بس یہ اصول یاد رکھیں، جو کر رہا ہوں، جو کہہ رہا ہوں وہ لکھ رہے ہیں، اور یہ لکھا ہوا کل سامنے آئے گا اور اس پر فیصلہ ہو جائے گا۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانا ہے کہ جو شخص بھی قتل کیا جاتا، اس نے کہا تھا میں قتل کر دوں گا، تو اس کا خون ناحق جو قتل ہوا ہے، جیسے حابیل نے قابیل کو کر دیا، تو اس کا خون کا قتل اس پہلے انسان پر بھی لکھا جاتا ہے۔ کیوں؟ کہ وہ پہلا شخص تھا جس نے قتل کیا تھا۔ قیامت تک جتنے قتل ہوں گے اس کا گناہ اس کو بھی لکھا جائے گا اور قاتل کو بھی لکھا جائے گا۔ جذبات میں آیا جی اور پسٹل اٹھا لیا اور بچوں کو مارنا شروع کر دیا اور میں قتل کر دوں گا تمہیں، وہ تو ایک سیکنڈ ہی لگتا ہے نا ایسا، بعد میں پشیمان ہوتا ہے آدمی، میں نے یہ کیا کر دیا، ساری عمر جیلیں کھاتا رہتا ہے۔ آخری بات، ایک شخص نے ایک شخص کو قتل کر دیا تھا اٹک شہر میں اپنی بہن کی وجہ سے، بہن کی غیرت کی وجہ سے۔ اب وہ جیل میں بند ہے اور وہی بہن اس کو روٹی دینے جاتی ہے تو 10 پولیس والے اس کے ساتھ جاتے ہیں، 5 واپس آتے ہیں۔ وہ پھر اندر سے کہتے ہیں میں نے تو ایک قتل کیا تھا، پیچھے تو کتنے لگے ہوئے۔ یہ کوئی حل نہیں ہے۔ تقوی اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ سب کو نصیب فرمائے۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔